السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني فهما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ احکم الحاکمین کے واسطے ہیں. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں سرتاج الرسول ختم الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و طاہر پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. معزز ناظرین اور سامعین کرام، آج 5 رمضان المبارک ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک کے ساتھ جو تعلق ہے، جو روح رمضان ہے، جو اسپرٹ آف رمضان ہے، اس کے مطابق ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات کما حق کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا سبق ہے سورہ فاطر کی آیہ نمبر 6 کی روشنی میں وہ ہے شیطان کی چالیں اور ان سے بچنے کی تدابیر. یہ انشاءاللہ الرحمن ہم آگے چل کر سبق پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہمارا معلم القرآن کا سبق ہوتا ہے روز کا، آج ہم معلم القرآن کا جو سبق نمبر 5 ہے انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے، وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اس سے پہلے ہم 4 سبق پڑھ چکے ہیں، تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ جو گزشتہ سبق ہے سبق نمبر 4 اس کے خلاصہ پر ایک نظر ڈالیں کہ ہم نے سبق نمبر 4 میں کیا پڑھا تھا. تو سبق نمبر 4 میں ہم نے کل ملا کر 2 علامات پڑھی تھی، گولتا اور الفتا. گولتا جو ہے یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور الفتا جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی جانب، سبق نمبر 5 کی جانب. تو سبق نمبر 5 میں کل ملا کر 4 علامات ہیں. ان میں پہلی علامت ہے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیشتو، تا ساکن. یہ جو چاروں علامات ہیں یہ علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے 4 علامات کا ایک گروپ پڑھا ہے، وہ تھا یا، تا، حمزہ اور نون. وہ چاروں علامات فعل کے شروع میں آتی تھی، ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا تھا. آج جو ہم 4 علامات پڑھنے جا رہے ہیں یہ چاروں علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ان میں جو پہلی علامت ہے علامت تا زبر تا، یہ علامت فعل کے آخر میں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تو یا تو نے کیا جاتا ہے. جیسے کہ خلقتا، تو نے پیدا کیا، انعمتا، تو نے انعام کیا، قتلتا، تو نے قتل کیا. یہ 3 الفاظ ہماری اسکرین کے سامنے ہیں، ہم اگر ان کو غور سے دیکھیں
تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو لفظ خلقتا ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے، تو الٹیمیٹ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہ فعل ہے۔ اس میں فعل کی علامت کیا ہے؟ اس میں فعل کی علامت تا زبر تا ہے، اور تا زبر تا جو ہے یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انعمتا میں بھی تا زبر تا ہے، قتلتا میں بھی تا زبر تا ہے، یہ تینوں افعال ہیں اور واحد مذکر ہیں۔ اسی طرح سألتا تو نے سوال کیا، رزقتا تو نے رزق دیا، سمعتا تو نے سنا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں تا زیر تی کی جانب۔ تا زبر تا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تا زبر تا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور تا زیر تی فعل کے آخر میں واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ فرق اب تا زبر تا اور تا زیر تی میں یہ ہے کہ تا زبر تا واحد مذکر کے لیے ترجمہ تو یا تو نے، اور تا زیر تی واحد مؤنث کے لیے ترجمہ اس کا بھی تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ جیسے جیتی تو آئی، امتلأتی تو بھر گئی، خفتی تو ڈری، اور اسی طرح کنتی تو مؤنث ہے، علمتی تو مؤنث نے جانا، نصرتی تو مؤنث نے مدد کی۔ اب یہ جو تین الفاظ ہماری اسکرین پہ کنتی ہے، علمتی ہے، نصرتی ہے، یہ تینوں کے تینوں فعل ہیں، افعال ہیں، اور یہ جو افعال ہیں یہ واحد مؤنث کے افعال ہیں، اور ان میں جو فعل کی علامت ہے وہ ان کے آخر میں تا زیر تی ہے۔ تا زیر تی فعل کی علامت ہے لیکن واحد مؤنث کی علامت ہے۔ اسی طرح ہمارے آج کے سبق کی تیسری علامت ہے تا پیش تو۔ یہ علامت فعل کے آخر میں واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ میں یا میں نے کیا جاتا تھا۔ پہلی علامت تھی تا زبر تا واحد مذکر کے لیے ترجمہ تو یا تو نے، دوسری علامت تھی تا زیر تی واحد مؤنث کے لیے ترجمہ تو یا تو نے، تیسری علامت ہے واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور اس کا ترجمہ میں یا میں نے کیا جاتا ہے۔ جیسے انعمت میں نے انعام کیا، خلقت میں نے پیدا کیا، ظلمت میں نے ظلم کیا، فضلت میں نے فضیلت دی، رزقت میں نے رزق دیا، اور قتلت میں نے قتل کیا۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں فضلت کے آخر میں تا پیش تو ہے، فضلت فعل ہے، فعل واحد مذکر ہے، یہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں تا کا ترجمہ میں یا میں نے کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، فضلت کے آخر میں سے تا پیش تو ہٹا کر تا زبر تا لگا دیں، فضلتا تو نے فضیلت دی، فضلتی تو مؤنث نے فضیلت دی، رزقت میں نے رزق دیا، تو اگر یہ رزقتا ہوتا تو ترجمہ ہونا تھا تو نے رزق دیا، اور اگر رزقتی ہوتا تو ترجمہ تو یہی ہونا تھا کہ تو نے رزق دیا، بٹ یہ مؤنث کے لیے تا زیر تی استعمال ہوتی ہے۔ تو اب تا زبر تا واحد مذکر کے لیے ترجمہ تو یا تو نے، تا زیر تی واحد مؤنث کے لیے ترجمہ اس کا بھی تو یا تو نے، اور تا پیش تو واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ میں یا میں نے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی اور مثالیں ہیں، خرجت میں نکلا یا میں نکلی، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، دخلت میں داخل ہوا یا داخل ہوئی، امرت میں نے حکم دیا، تو یہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ تا پیش تو علامت جو ہے استعمال ہوتی ہے۔ آج کے سبق کی آخری علامت ہے تا ساکن۔ تا ساکن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ تا ساکن جو ہے یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کا الگ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر صدقت اس مؤنث نے سچ کہا، اشارت اس مؤنث نے اشارہ کیا، کذبت اس مؤنث نے جھوٹ بولا، قالت اس مؤنث نے کہا۔ یہ ہمارے سامنے اسکرین پہ چار الفاظ ہیں، چار کلمات ہیں، صدقت،
اشارت, کذبت اور قالت. ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو صدقت ہے یا اشارت ہے یا کذبت ہے یا یہ کیا ہے, اس میں فعل حرف ہے, تو ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ یہ افعال ہیں. ان میں فعل کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں تا ساکن ہے. یہ فعل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہم بتائیں گے مؤنث ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ تو ہم کیا بتائیں گے؟ یہ واحد مؤنث ہے. اچھا, یہاں ایک ٹیکنیکل بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر تا ساکن کو ہم ریڈنگ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, فریکوینٹ ٹیکسٹ چل رہا ہے, تو اگر اس تا ساکن کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کے اوپر جو سکون ہوتا ہے جسے ہم جزم کہتے ہیں, تو اس کے سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں. مثال کے طور پر وقعت اور خشعت کی دو مثالیں ہیں, یہ آپ ذرا سکرین پر دیکھیں گے تو یہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائیں گی. مثال کے طور پر اذا وقعت الواقعہ, یہ وقعت ہے, وقعت تھا, تو اب تا ساکن کو جب اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کی ضرورت پیش آئی تو اس کی جزم کو زیر سے تبدیل کر دیا, تو کیا ہو گیا؟ اذا وقعت الواقعہ. اسی طرح خشعت الاصوات للرحمن, خشعت تا ساکن تھی, اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کی ضرورت پیش آئی تو اس کی جزم کو, سکون کو زیر سے تبدیل کر دیا گیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سبق. اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارے 5 سبق مکمل ہو گئے ہیں. اس سبق میں ہم نے کل ملا کر 4 علامات پڑھی ہیں. تا زبر تا واحد مذکر کے لیے, ترجمہ تو یا تو نے, تا زیر تی واحد مؤنث کے لیے اور اس کا ترجمہ بھی تو یا تو نے, اور تا پیش تو واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ترجمہ اس کا میں یا میں نے کیا جاتا ہے. اور اسی طرح تا ساکن یہ واحد مؤنث کے لیے ہے, اس کا ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا جاتا ہے. اس تا کو جب اگلے لفظ سے ملائیں تو اگلے لفظ کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے زیر دے دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 5 جو ہے یہ مکمل ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں تفہیم قرآن کے اپنے اس سیگمنٹ کی جانب کہ جو ہم نے آج سورہ فاتر کی آیہ نمبر 6 کی روشنی میں چوز کیا ہوا ہے. اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں شیطان ہمارا دشمن ہے. ایک فطری بات ہے کہ جب بندے کو اپنے دشمن کا اندازہ ہوتا ہے وہ اس دشمن کی تیاری کے مطابق اپنی تیاری کرتا ہے کہ میں نے اس سے بچنا کیسے. تو معزز ناظرین, جو شیطان ہمارا دشمن ہے اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, کیونکہ وہ تو اپنی دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو ہم یہی موضوع, یہی بات, یہی مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس سے بچنے کی جو تدابیر ہیں, جو احتیاط ہیں, اس پر ہم کس طرح عمل کر کے شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے سامنے آیا مبارکہ ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے, الشیطان کا ترجمہ شیطان ہے, لکم بے شک شیطان تمہارے لیے, عدوٌ دشمن ہے, فاتخذوہ تو تم سب سمجھو اسے, عدوٌ دشمن, انما در حقیقت, یدعو وہ بلاتا ہے, حزبہ اپنے گروہ کو, اپنی جماعت کو, اپنی جمعیت کو. کس لیے بلاتا ہے؟ لیکونوا تاکہ وہ سب ہو جائیں, من اصحاب السعیر بھڑکتی آگ والوں میں سے. اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی شیطان کی پارٹی کو جوائن کرے گا, شیطان کے گروہ میں جائے گا, الٹیمیٹ وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا جائے گا.
اب یہاں یہ کیٹاگوریکل طور پر یہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن تو سمجھو. جب ہم اس کو دشمن ہی نہیں سمجھیں گے، ہم اس کا بارے میں جانیں گے نہیں، معلومات ہی حاصل نہیں کریں گے، تو اس سے بچاؤ کی صورت کیا پیدا ہوگی؟ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو در حقیقت وہ ہمیں پھر بلا لیتا ہے، اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دے. اب آپ کے سامنے پارہ نمبر 14 میں سے سورہ الحجر ہے، اس کی کچھ آیات رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس مسئلے کو، قرآن پاک کا جو قول فیصل ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ہمارا جو دشمن ہے شیطان، اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا بتائی ہیں اور اس کا تعارف کیا کروایا ہے، اس کی حقیقت کیا بیان کروائی ہے. یہ ہماری سکرین پر سورہ الحجر کی آیہ نمبر 26 سے لے کر اس کی آیہ نمبر 42 تک ہماری سکرین کے اوپر ڈسپلے ہے. تو ان کو ذرا ہم پڑھتے جاتے ہیں اور تاکہ ہمارے ذہن میں موضوع جو ہے وہ اچھی طرح جاگزی ہو جائے. ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ تھی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا، یعنی ایک سخت آگ سے جنوں کو پیدا کیا. اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں ایک بجنے والی مٹی سے جو بدبودار سیاہ کیچڑ ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے فرشتوں نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ بھی سجدہ کرنے والوں کی. اس نے کہا نہیں، میں نہیں سجدہ کروں گا. اللہ اکبر. تو ابلیس سے پوچھا گیا، یا ابلیس، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا مسئلہ ہے بھائی، تجھے کیا پرابلم ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یا تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھی کیوں نہیں بنا؟ تو ابلیس نے جو آگے سے جواب دیا شیطان نے، اس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے پیدا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو کہا قال فاخرج منها فإنك رجیم، پھر اللہ نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ یقیناً تم مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے. اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو شیطان نے اللہ سے مہلت طلب کی. اس نے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قال فإنک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے گئے ہوئے لوگوں میں سے، تجھے مہلت ہے. اور الی یوم الوقت المعلوم، یہ جو تیری مہلت کا وقت ہے یہ ایسے وقت کے دن تک ہے جو معلوم ہے، اس وقت تک تمہیں مہلت ہے. تو شیطان نے پھر کیا کہا، اس نے کہا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب میں جو کام کروں گا میں ضرور ہی ان کے لیے زمین مزین کر دوں گا، زمین کی اشیاء مزین کر دوں گا اور ہر صورت میں ان کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کیا جواب دیا
الا عبادک منہم المخلصین، یعنی شیطان نے خود یہ کہہ دیا کہ ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے، جو خالص کیے ہوئے، جنہوں نے ابتدائی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، وہ تو شیطان کے بہکاوے نہیں آئیں گے۔ قال ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری باتیں تسلیم کریں گے، انہی پر تیرا زور چلے گا، وہی تیری پیروی کریں گے۔ اب یہ واضح آیات بینات کی روشنی میں یہ بات کسی انسان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان خود تو اگرچہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر اس کی دشمنی اعلانیہ اور بالکل واضح ہے، اور اس نے اللہ کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں آدم کی اولاد کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا۔ لیکن آج رمضان کی حالت میں جبکہ شیاطین ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، وہ اس طرح اللہ کے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں، تو رمضان کے اندر ہم وہ حکمتیں، وہ راستے، وہ باتیں، وہ طریقے تلاش کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں شیطان کی چالوں کا پتہ چل بھی گیا ہے، اب ہم اس سے بچیں گے کیسے، یا مزید اس کے جو داؤ پیج ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس کے داؤ پیج کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا سورہ الاعراف میں، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں دیکھتا ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسی نادید قوتوں کا ہمیں سامنا ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ شیاطین، وہ شیطان کے چیلے، وہ شیطان کے نمائندے جن کا فوکس ہمارے اوپر ہے۔ اب ہم نے اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنی، اور شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے یہ چاروں طرف سے ہوتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یہ دائیں سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، یہ چاروں جانب سے حملہ کرے گا، لیکن ہم نے اس کے ہر وار کو ناکام بنانا ہے۔ اور شیطان کس طرح حملہ آور ہوتا ہے، ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی بن حسین، سیدہ صفیہ بنت حیی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو وہاں سے دو انصاری آدمی گزرے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر وہ چل دیے۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بات سنو، یہ جو میرے ساتھ خاتون کھڑی ہے یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، یہ آپ نے کیسی بات کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیسی بات کی ہے، ہم آپ کے بارے میں بھلا سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں بھائی بات یہ ہے آپ نہیں سوچ سکتے ہو، لیکن شیطان جو ہمارا دشمن ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبہما، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا اس بات کا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی ایسا وسوسہ، ایسا اندیشہ نہ ڈال دے کہ میرا نبی کس عورت کے ساتھ ہمارا نبی کھڑا ہے، تو اس لیے میں نے کلیئر کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ زمانہ، اللہ کے نبی کے صحابہ اور انصار صحابہ، ان کو یہ تنبیہ کے طور پر بتا دیا کہ تاکہ شیطان ان پر کہیں حملہ آور نہ ہو جائے اور ان کے دل میں کہیں ایسا خیال نہ آ جائے۔ اور پھر شیطان کے بارے میں وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث موجود ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس کا جو عرش ہے، جو اس کا دربار ہے، وہ پانی کے اوپر ہے۔ یہ ہر روز اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، پھر ان لشکروں سے شام کو رپورٹ طلب کرتا ہے، ہاں بھی بتاؤ تم نے کیا کیا، تمہاری کارکردگی کیا، تمہاری کارکردگی کیا۔ اور اس کا جو مصاحب خاص ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو زیادہ فتنہ باز ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے، شیطان اس کا چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو شیطان کہتا ہے یار یہ تو نے کوئی بڑا مارکۃ العراء کام نہیں کیا، اور بتاؤ، کہتا ہے جی میں نے چوری کروا دی،
میں نے کسی بندے کا روزہ توڑوا دیا، وہ کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں، کوئی بڑا کام بتاؤ. تو ایک آتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک میاں بیوی کے پیچھے پڑ گیا، میں ان کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ میں نے ان کے درمیان جدائی پیدا کروا دی. تو شیطان اس کو کہتا ہے شاباش، تو نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کے ساتھ جفی ڈال لیتا ہے، اس کو کہتا ہے تو نے صحیح کام کیا ہے. تو اب جب ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑا، خاص طور پر میاں بیوی کا جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ شیطان کو انہوں نے شکست دینی ہے، شیطان کو انہوں نے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. اگر ایک بندہ گرم ہے تو دوسرے کو نرم ہو جانا چاہیے. تو گویا یہ اور وہ شیطان کی جو بڑا سپر شیطان ہے وہ تحسین کرتا ہے کہ بھائی تم نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اسی طرح شیطان جو ہے یہ عبادت کے اندر بھی خلل ڈالتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی، شیطان میرے درمیان اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میرے اوپر چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان ہے اور اس شیطان کا نام خنزب ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر اب اس سے میں کیا کروں؟ فرمایا جب تم محسوس کرو کہ تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے فتعوذ باللہ، تو تم اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اور پھر اپنی لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو. اور یہ اس طرح اور سیدنا عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ پھر جب مجھے محسوس ہوتا تو میں ایسے کرتا تو شیطان بھاگ جاتا اور میں بالکل ریلیکس ہو کر نماز ادا کر لیتا. اور جو شیطان ہے وہ وار کیا کرتا ہے، اس کی چالیں کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم، یہ تمہیں آرزوؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، تمہیں وعدے دلاتا ہے. اور یاد رکھنا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جو شیطان کے وعدے ہیں وہ تو دھوکہ ہے، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان عالی شان ہے کہ جو شیطان ہے جب رات مغرب کا اندھیرا چھاتا ہے تو تم اس طرح کرو اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان جو ہے یہ زمین میں پھیلتے ہیں. ان کو اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا کرو تاکہ شیطان ان پر حملہ آور نہ ہو. اور قریب جب عشاء کی طرف وقت جانے لگے تو تب اپنے بچوں کو آپ گھر سے اگر نکلنا ہے کسی کام کے لیے تو ان کو نکلنے کے لیے چھوڑ دو. اللہ اکبر. اسی طرح اب ہم بڑھتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کی تدابیر کیا ہے. یہ تو اس کی چالیں تھیں، جو وہ چالیں چلتا ہے، جو وہ حربے استعمال کرتا ہے. اب ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے نمبر 1 وہ یہ ہے فاستعذ باللہ، ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، تعوذ پڑھنا ہے. اور جب کسی بندے کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، وہ اللہ کو یاد کرے، شیطان وہاں سے فرار ہو جائے گا. اور شیطان سے بچاؤ کے لیے خصوصی دعا ہے قُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. تو یہ ساری دعائیں ہیں، یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کے ذریعے ہم شیطان سے بچاؤ کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کو گویا موت پڑ جاتی ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا لا مبیت لکم ولا عشاء، وہ کہتا میرا پلان تھا کہ میں رات اس کے ساتھ گزاروں گا، کھانا اس کے ساتھ کھاؤں گا، اس نے اللہ کا نام لے دیا ہے، اب نہ مجھے کھانا ملے گا نہ رہنے کو ٹھکانہ ملے گا. اور دوسری طرف جب بندہ گھر میں داخل ہو، نہ اللہ کا نام لے اور نہ کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے، تو شیطان ایسے بغلیں بجاتا ہے، وہ کہتا ہاں بھائی ادرکتم المبیت والعشاء، آج موجیں ہو گئیں، آج مزے ہو گئے، آج مجھے رات کو ٹھکانہ بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا. اب دیکھیں جیسے ہمیں کرونا وائرس نظر نہیں آتا، دیگر جراثیم نظر نہیں آتے، اس طرح شیاطین بھی نظر نہیں آتے. جس طرح ہم باقی چیزوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں شیطان سے بچاؤ کے لیے کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اور اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے.
مطلب شیطان کو بھگانے کے جو طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ ہے کہ اذان جب دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ایسے بھاگتا ہے کہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، اور ڈر کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. حتی لا یسمع التاذین، وہ اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں سے اذان کی آواز نہیں آتی. پھر وہ کیا کرتا ہے، جب نمازی تکبیر کے پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں وہ پھر آ جاتا ہے. اب جب تکبیر پڑھی جاتی ہے پھر دوڑ لگا کر بھاگ جاتا ہے. اچھا جب تکبیر ختم ہوتی ہے نمازی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو چیزیں یاد کرواتا ہے، اذکر قضا اذکر قضا لما لم یکن یذکر، وہ چیزیں یاد کرواتا ہے. تو نے یہ کرنا تھا. تو نماز میں دیکھیں کئی چیزوں کے خیالات، وہ بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ بندے کو یاد ہی نہیں رہتا کہ نماز کی 4 رکھتے ہیں تو اس نے 3 پڑھی ہیں کہ 5 پڑھی ہیں کہ 2 پڑھی ہیں. تو گویا اب شیطان سے بچاؤ کے جو طریقہ کار ہیں جب تک ہم وہ اختیار نہیں کریں گے تب تک شیطان ہمیں ڈسٹرب کرتا رہے گا. جیسا کہ کل کے سبق میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو تم اس طرح کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جب تم آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتے ہو، لا یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی احتیاطی تدبیر ہے کہ جو شیطان سے بچاؤ کے لیے بڑی کارگر ہے. اور دوسری وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لا تجعل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے شیطان کو بھگانا ہے یا شیطان کے ساتھی بننا ہے. اور اسی طرح شیطان سے محفوظ رہنے کا ایک اور بڑا شاندار طریقہ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لایا کرتے تھے، کل لیلۃ، ہر رات آپ اپنی ہتھیلیوں کو ایسے جمع کرتے، ثم نفث فیہما، پھر ان میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، پھر آپ ان اپنے ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے، ثم یمسح بہما، اور پھر ان کو ایسے کر کے مسح کرتے، اپنے جسم سے سر سے شروع کرتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتے اپنے سارے جسم کا مسح کر لیتے. اور یہ والا جو عمل ہے یہ بھی شیطان سے بچاؤ کا بہت بڑا اور بہترین ذریعہ ہے. تو آج کا سبق اتنا ہی تھا. اس میں جو ہمیں نتیجہ سمجھ آیا، جو بات سمجھ آئی ہے، وہ ہمیں احتیاطی تدابیر، وہ صبح و شام کے اذکار، وہ دعائیں، وہ وظائف، وہ اورات اور وہ تلاوت قرآن وہ ہمیں کرنی ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے، شیطان کی حفاظتوں سے ہمیں مامون اور محفوظ کر دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ تقرب نصیب فرما دے. اس امید اور اس دعا کے ساتھ آج کی مجلس ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم کمزور ہیں اور آپ طاقتور ہیں، ہمیں شیطان کے ظاہری اور باطنی تمام وار اور اس کے تمام ہیلوں بہانوں سے مامون اور محفوظ فرما دیجیے. بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ایک تو وبا کے خاتمے کے لیے ہے، اور دوسرا ایک دوست نے کہا ہے کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور ایک دوست نے کہا ہے، بلکہ ہمارے سکندر الیاس بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں. اور بھی جن بھائیوں کی، جن بہنوں کی، جن دوستوں کی مائیں بیمار ہیں، والد بیمار ہیں، بھائی بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ نہ صرف ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما بلکہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے مامون اور محفوظ فرما. یا اللہ جن دوستوں نے ہمیں کہا
دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں ختم فرما، محتاجوں کو غنی کر دے، فقیروں کو سخی کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، میرے مولا تمام بیماروں کو روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے کہا ہے، دعاؤں کی درخواست کی ہے، جن بھائیوں اور بہنوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، میرے مولا ان تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں اور وہ بھائی جو اپنے گھروں میں شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، میرے اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ اور وہ بھائی اور بہنیں جن کے معاملات چل رہے ہیں، رشتے کی باتیں چل رہی ہیں، یا اللہ ان کو احسن طریقے سے تکمیل تک پہنچا دے۔ اور وہ بہنیں جو بیاہ کر کے اپنے گھروں کو جا چکی ہیں، میرے اللہ انہیں ان کے گھروں میں شاد اور آباد فرما، انہیں ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، انہیں ان کے گھروں میں راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان کہ جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ اور اس میں آپ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے اس کی وجہ کیا بتائی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے بربادی ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اس بندے کے لیے بربادی ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، اور اس بندے کے لیے بربادی ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ ایسی نعمت ہے جن کے نہیں ان سے پوچھیں، جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی ان کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنی تمام توانائیاں ان کی خدمت پر لگا دیں۔ اللہ کی قسم اس سے نہ مال میں کمی ہوگی نہ رزق میں کمی ہوگی، بلکہ اس میں رزق اور مال میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت میں جت جائیں اور اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ اس وبا کو جو تکلیف دہ صورتحال ہے، میرے اللہ اس کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ اس کو ہم سے بہت دور کر دے، اس کو ختم کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی کی امت بڑی پریشان ہے، پورا عالم اسلام پریشان ہے، پوری انسانیت پریشان ہے۔ اے رحیم اللہ تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ ہم پر رحم فرما، اے کریم اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم پر کرم فرما۔ اللہ جی ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہم تقبل دعاءنا، اللہم تقبل صلاتنا، اللہم تقبل صیامنا۔ یا اللہ ہمارا رمضان کے روزے رکھنا، تیری بارگاہ میں قرآن کا تلاوت کرنا، اذکار کرنا، دعائیں کرنا، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے ارحم الراحمین اللہ، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔